السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذی۔ ابھی آپ کے سامنے ترمذی شریف کی ایک روایت پڑھی گئی ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ایک اچھے مسلمان کی پہچان یہ ہے، ایک اچھے مسلمان کی شناخت یہ ہے کہ اس کا لایانی بکواس فضول چیزوں کو چھوڑ دینا ہے۔ ایک اچھے مسلمان کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ وہ کام کرے تو خیر کا کام کرے، فائدے کا کام کرے، جس سے اس کے دین کا فائدہ ہو، اس کی دنیا کا فائدہ ہو، اس کی آخرت کا فائدہ ہو، اس کے جسم کا فائدہ ہو اور اس کے مال کا فائدہ ہو، جائز طریقے سے۔ مومن ایک مسلمان وہ کام قطع نہیں کرتا کہ جس سے اس کے جسم کا نقصان ہو، اس کے مال کا نقصان ہو، اس کی دنیا کا نقصان ہو، اس کی آخرت کا نقصان ہو، کیونکہ ایک مسلمان ایک مقصد والی زندگی گزارتا ہے، بے مقصد زندگی نہیں گزارتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے اوصاف، مومنین کی پہچان کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: والذین هم عن اللغو معرضون، مومن وہ ہے، کامیاب مومن وہ ہے، آخرت میں کامیاب ہونے والے وہ لوگ ہیں جو لغو اور خرافات چیزوں سے، بکواس چیزوں سے دور رہتے ہیں، ایسی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے جہاں ان کے وقت کا ضیاع ہے، ان کے مال کا ضیاع ہے، ان کے اخلاق کی بربادی ہے، ان کے ایمان کا نقصان ہے۔ مومن اپنے ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے، یہی ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا: والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، کہا اہل ایمان جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے اور غلط جگہوں میں، لایانی چیزوں میں نہیں پڑتے۔ جو بیکار کی مجلس ہے، لغو بات ہے، خرافاتی چیز ہے، اگر ان کا گزر بھی ہوتا ہے سب جھوٹا کر کے آرام سے گزر جاتے ہیں، یعنی ان میں شرکت نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایک زندگی دی ہے، وقت دیا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے مال کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دنیا میں رہ کر کے بے مقصد والی زندگی گزارتے رہے اور اپنے وقت کو برباد کر کے دین اور دنیا آخرت سب برباد کر لے جائیں۔ یہی اللہ رب العالمین نے ہم سب کو نصیحت کی ہے کہ ایک مسلمان کو، ایک انسان کو اپنی دنیا بھی سنوارنا ہے اور اپنی آخرت بھی بنانا ہے۔ اور ہم یہ بار بار دعا پڑھتے ہیں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ تو ہم کو دنیا بھی اچھا عطا کر، آخرت بھی اچھا عطا کر اور ہم کو عذاب جہنم سے بچا۔ یہی ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ ہمارے اس دین میں دنیا کی بھی تعلیم ہے، دنیا بھی حاصل کرنا ہے اور آخرت بھی کامیاب ہونا ہے۔ یہی ایک مسلمان کی کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے یہ زندگی جو عطا کی ہے، اس زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس مقصد کو ہم حاصل کریں اور آخرت کی تیاری کریں۔ تو حدیث جو پڑھی گئی، ایک کامیاب مسلمان کی پہچان یہ ہے، ایک اچھے مسلمان کی شناخت یہ ہے کہ لغو، بیکار، فضول اور لایانی چیزوں کو چھوڑ دینا ہے۔ آج آپ دیکھیے ہماری مجلسیں، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کام، ہمارا کاروبار قدم قدم پر لایانی اور فضول چیزوں میں گزرتا ہے۔ یہ موبائل ہے، ہم اور آپ اس سے لگے ہوئے ہیں، ہمارا ایک بہت بڑا وقت، چھوٹا ہو یا بڑا، عام ہو یا خاص، اس کا ایک بہت سارا وقت اس موبائل کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے اس موبائل کے پیچھے۔ ہمارا بھی وقت جا رہا ہے، آپ کا بھی وقت جا رہا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ اس موبائل کے پیچھے ہمارا وقت کتنا ضائع ہوتا ہے؟
کیا ہم اپنے وقت کی صحیح حفاظت کرتے ہیں؟ اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ ایک اچھے مسلمان کی پہچان یہ نہیں ہے۔ ایک اچھے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ لغو اور ناجائز چیزوں سے دور رہتا ہے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم فضول کاموں سے بچیں، ناجائز چیزوں سے بچیں، بکواس والی جگہوں سے بچیں اور ایک مقصد والی زندگی گزارے۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک مقصد والی زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔